الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بتلایا تھا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی دنیا میں ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو دنیا میں کیا کیا واقعہ رونما ہوئے، اس کو میں نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا. آج میں کوشش کروں گا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کو آپ کے سامنے رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور علماء کرام کا قول یہ ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. 12 ربیع الاول کو. تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن دن کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس دن ہوئی وہ دن سوموار کا دن تھا، یعنی پیر کا دن تھا. دن کے تعلق سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے تو وہ تاریخ میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمارے نبی کی ولادت وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، کسی کی رائے 12 کی ہے، کسی کی 13 کو ہے. جو قول بھی صحیح ہے ہم اس سلسلے میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. خیر، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے. جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو دنیا کے اندر ایک خوشی کا ماحول چھا گیا. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھنے لگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب جب اپنے پوتے کی صورت کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ کا ہمارے گھر میں ولادت ہوئی ہے جیسا بچہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. جو بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین ہوں گے اور کتنی خوبصورت ہوں گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہو۔ اس کے بعد نام کا مسئلہ آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کا نام انتخاب کرتے ہیں اور نام رکھا جاتا ہے محمد۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ محمد، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی یہ ایسا بچہ ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، تو یہ بھی تعریف ہو رہی ہے۔ اس لیے عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس کے بعد ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اماں دودھ پلاتی ہے، بی بی آمنہ چند دن دودھ پلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو لہب کی ایک باندی تھی، چند دن انہوں نے دودھ پلایا۔ اور عرب کا ایک معمول تھا، عرب کا ایک دستور تھا کہ جو لوگ شہر میں رہتے تھے وہ اپنے بچے کو اچھی پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ اور دیہات کا یہ معمول تھا کہ وہ دیہات سے شہر آتے تھے اور شہر سے بچے کو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے اپنے پاس لے کر کے ان کی پرورش کرتے، اور اس کے اوپر اسے اچھا خاصا رقم بھی مل جایا کرتا تھا، جن سے ان کی غریبی دور ہو جاتی۔ تو اس پرانے رسم و رواج کے مطابق حضرت عبد المطلب اور اہل خانہ مل کر صلاح اور مشورہ کرتے ہیں کہ دیہات سے جب عورتیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، تو ہم اپنے بچے کو ان کے حوالے کر دیں گے اور وہاں ان کی پرورش ہوگی۔ یہاں چونکہ شہر میں ہوا پانی کا معاملہ ہے اور زبان کا معاملہ ہے، اور شہر کے مقابلے میں یہ چیزیں دیہات میں بہت اچھا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو سب اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ چند دن کے بعد ایک قافلہ آتا ہے مکہ کی طرف۔ اس زمانے کے اندر بچوں کو پرورش کے معاملے میں بہت سارے قبیلے تھے، لیکن زیادہ تر مکہ کے اندر جو قبیلہ آتا تھا، جس قبیلے کی عورتیں آتی تھیں، اس قبیلے کا نام تھا بنو سعد۔ بنو سعد جو مکہ سے کافی دوری کے فاصلے پر یہ گاؤں واقع تھا۔ اس گاؤں کے بنو سعد قبیلے سے چند عورتیں مکہ کا رخ کرتی ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم مکہ جائیں گی اور مکہ سے بچوں کو اپنے ساتھ لا کر ان کی پرورش کریں گی اور ان کی وجہ سے ہمارا بھی معاملہ حل ہو جائے گا، ہماری غریبی دور ہو جائے گی۔ چند عورتیں وہاں سے مکہ کی طرف آتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ عورت جو مکہ کی طرف آ رہی تھی، سب اپنی اپنی اونٹ پر، تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر آتی تھی، اور اسی قبیلے میں ایک عورت جس کا نام بی بی حلیمہ سعدیہ بتلاتی ہے، جس کا نام بی بی حلیمہ سعدیہ ہے، وہ بھی اسی قبیلے کے ساتھ مل کر مکہ آتی ہے۔ لیکن دائی حلیمہ سعدیہ یہ بہت غریب عورت تھی، بہت غریب تھی، اور ان کے پاس جو سواری تھی، جو اونٹنی تھی، وہ بھی بہت دبلی اونٹنی تھی، تیز نہیں چل سکتی تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی۔ گھر سے 10-15 عورت اکٹھے نکلتی ہے، لیکن جو عورت جس کی سواری تیز رفتار تھی وہ جلدی مکہ پہنچ جاتی ہے اور مکہ کے اندر سارے بچوں کا معائنہ کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ساری عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھتی ہے اور بچے کو دیکھنے کے بعد پسند بھی آ جاتا ہے، لیکن معاملہ یہاں پر رک جاتا ہے کہ اس بچے کا باپ نہیں، اس بچے کا
باپ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہمارے نبی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو معاملہ یہاں پر رک جاتی ہے، اور عورتیں یہ سوچتی ہے بچہ تو خوبصورت ہے، بچہ تو حسین ہے، جمیل ہے، لیکن ہم بچے کی پرورش کریں گے، اس کے عوض میں مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ یہ سوچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر دوسرے بچے کو دیکھتی ہے اور اسے اٹھا کر لے کر جاتی ہے۔ اخیر میں سب سے لاسٹ میں بی بی حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچتی ہے، لیکن جب مکہ پہنچتی ہے ان کے پہنچتے وقت تک وہاں کے سارے بچے کو دوسری عورت اپنے ساتھ لے کر جا چکی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہے، صرف ایک ہی بچہ ہے، اس بچے کا نام ہے محمد۔ ایک ہی بچہ ہے پورے مکہ کے اندر، کیونکہ اس کی اونٹنی کمزور تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ مکہ پہنچتی ہے، اور جب یہ پہنچتی ہے سارے بچے دوسری عورت لے کر اپنے ساتھ جا چکی ہے۔ خیر، بی بی حلیمہ سنجیدہ مزاج کی عورت تھی، وہ بھی شہر میں داخل ہوتی ہے اور معلوم کرتی ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہاں اب کوئی بچہ نہیں ہے، یہاں کوئی بچہ نہیں ہے سوائے ایک بچے کے جس کا نام محمد ہے۔ خیر، وہ یہ سوچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ جاتی ہے، قدم بڑھا دیتی ہے کہ وہاں اتنی دور سے ہم سفر کر کے آئے ہیں، مہینوں کا سفر اس زمانے میں ہوتا تھا، اور یہاں سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، چلو جو بچہ ملے جیسا ملے ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ فیصلہ کر کے اب حضرت عبد المطلب سے بات کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے سارا واقعہ بتلایا کہ ایک بچہ میرے پاس ہے، اس کا والد نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے، ہم آپ کو دنیاوی اعتبار سے زیادہ رقم نہیں دے پائیں گے۔ خیر، حضرت حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کی بات کو سن کر راضی ہو جاتی ہے، اور 2 سال کا عہد اور قرار ہو جاتا ہے۔ ایک ایگریمنٹ کے تحت حضرت عبد المطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوتے کو بی بی حلیمہ کے حوالے 2 سال کے لیے کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے اپنی گود میں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوتی ہے، اونٹ پر سوار ہوتی ہے، وہی اونٹنی جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اونٹنی کمزور تھی، تیز نہیں چل سکتی تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی، ہلکے ہلکے قدم سے چل کر آخر میں مکہ آتی ہے۔ ان کے ساتھ میں جتنی عورتیں آئی تھی وہ پہلے بچے کو لے کر کے کافی دور نکل چکا ہے۔ بی بی حلیمہ آخر میں بچہ کو لے کر کے اپنی اونٹنی پر بیٹھتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے اس بات کو کتابوں میں محفوظ کیا ہے کہ جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھا گیا، یعنی سامنے حلیمہ بیٹھی اور بیچ میں بچہ کو رکھا اور پیچھے حضرت حلیمہ کا شوہر بیٹھا، تو اونٹنی بیٹی کی بیٹی رہ گئی، کھڑی نہیں ہو رہی ہے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تعجب ہو رہا ہے کہ جب ہم وہاں سے آئے تھے، گھر سے نکلے تھے تو اونٹنی صحیح تھی، اگرچہ تیز نہیں چل سکتی تھی لیکن چلتی تو ضرور تھی۔ اس کے بعد ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پر بیٹھاتی ہیں، اس کے بعد اونٹنی کھڑی ہوتی ہے اور اونٹنی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہی اونٹنی ہے جو تیز نہیں چل سکتی تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بیٹھتے ہیں اور اونٹنی چلنا شروع کرتی ہے تو اتنا تیز چلتی ہے، اتنی تیز چلتی ہے کہ وہ عورت جو چند دن پہلے بچے کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے تھے، چند ہی دنوں میں ان عورتوں کا مقابلہ کر لیتی ہے یہ اونٹنی۔
اب وہ عورت جو پہلے نکلی تھی، چند دن پہلے، ہفتوں پہلے نکلی تھی، اسے تعجب ہوتا ہے کہ ارے حلیمہ، جب تو ہمارے ساتھ آئی تھی تمہاری اونٹنی کمزور تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی، تیز رفتار چل نہیں سکتی تھی، تو ہم سے بعد میں مکہ پہنچی اور بعد میں وہاں سے نکلی، لیکن آج ہم سے تو آگے نکل رہی ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، کیا ہوا، کیا تو نے اپنی سواری کو بدل لیا؟ بی بی حلیمہ جواب دیتی ہے نہیں، میں نے سواری تو نہیں بدلا، سوار بدل لیا ہے۔ کیا؟ سوار کو بدل لیا ہے۔ چند دن کے بعد یہ اونٹنی بی بی حلیمہ کے گھر پہنچتی ہے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میری اونٹنی گھر پہنچی، اس سے پہلے ہماری اونٹنی کے تھن میں دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، اتنا دودھ نکلتا تھا کہ ایک آدمی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن آج پہلی بار میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جیسے ہی میری اونٹنی گھر پہنچتی ہے تو میری اونٹنی کا جو تھن تھا دودھ سے بھرا ہوا ہے، دودھ سے بالکل بھرا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ بتاتی ہے، فرماتی ہے کہ میں نے پہلے دودھ کو دوہا، میں نے پیا، میرے شوہر نے پیا، میرے بیٹے نے پیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں نے پلایا، پھر بھی دودھ کافی بچا ہوا تھا۔ برکت دیکھیے، ہمارے نبی کی برکت دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے میرے گھر میں جو میرے پاس بکریاں تھیں، وہ بکری چرنے کے لیے کھیت جاتی تھی، جنگل جاتی تھی، اور جب وہ بکری واپس آتی تھی تو ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، دودھ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم سب مل کر کے پی سکے، بچے کا صحیح سے پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ لیکن جب سے میرے پاس سے محمد نامی بچہ آیا ہے، میں نے ساتھ اس کو اپنے لایا ہے، اس دن سے میں گھر میں اتنی برکت دیکھتی ہوں، اتنی برکت دیکھتی ہوں کہ جو بکری جنگل سے چر کر آتی ہے ان ساری بکریوں کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اتنا دودھ نکلتا ہے، اتنا دودھ نکلتا ہے کہ میں، میرا شوہر، میرا بیٹا اور محمد چاروں مل کر کے پیتے ہیں، تب بھی دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس 2 سال مسلسل ہوتا ہے، چونکہ 2 سال کا ایگریمنٹ تھا، 2 سال کا عہد اور قرار ہوا تھا۔ 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ مکہ واپس آتی ہے، لیکن 2 سال کے عرصے میں بی بی حلیمہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں اس قدر رشتہ بڑھ چکا تھا کہ بی بی حلیمہ اپنے سامنے سے بچے کو دور کرنا نہیں چاہتی تھی، چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ کسی طریقے سے مکہ آتی ہے اور بی بی آمنہ سے بات کرتی ہے، کیسا کرو، بچے کو کچھ دن کے لیے میرے پاس دوبارہ بھیج دو، میں اور پرورش کروں گی۔ خیر، بی بی آمنہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، کیونکہ ان کا بھی بیٹا ہے، وہ بھی چاہتی ہوگی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن بی بی حلیمہ کی قسمت دیکھیے، اس زمانے میں مکہ کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور اس بیماری سے زیادہ تر بچے متاثر ہو رہے تھے، بچے مر رہے تھے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے کہتی ہے کہ دیکھو، مکہ کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اور بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں اس بیماری کا شکار محمد ہو جائے، اس سے میرے پاس بھیج دو۔ خیر، دونوں میں آج پیمان پھر ہو گیا، پھر 2 سال کے لیے بھیج دیتے۔ پھر 2 سال کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے پاس لے کر کے چلی جاتی ہے، پھر پرورش کرتی ہے۔ بی بی حلیمہ کا بھی ایک بیٹا تھا جو بکری چرانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 4 سال کی ہو گئی، بچوں کے ساتھ مل کر کے وہ بھی بکری چرانے کے لیے جانے لگے، کیونکہ ان کا جو رضاعی بھائی تھا، جب وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے تو اکیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بور لگتا ہوگا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں بھی بھائی کے ساتھ جنگل چلا جاؤں اور بکری چراؤں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگل چلے جاتے۔ جب جنگل جاتے تھے، اچانک ایک دن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت بڑا ایک حادثہ پیش آیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا،
لیکن رضائی بھائی حضرت حلیمہ کی جو بیٹا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی دو شخص آسمان سے اترا اور نبی کو پکڑ کر لٹایا اور ان کا سینہ کو چیرا اور اندر سے کچھ نکالا اور پھر اسے پاک کر کے پھر سینے کے اندر رکھ دیا اور پھر سلائی مار دیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ کا جو بیٹا تھا وہ دیکھ رہا تھا اور دوڑ کر امی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اماں، محمد کو کسی دو شخص نے لٹا کر کے اس کو کاٹ دیا ہے، اس کا سینہ چیر دیا ہے۔ خیر حلیمہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، ڈرتی ہوئی، دیکھتے ہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی ڈر، کیونکہ دوسرے کا بیٹا ہے، 2 سال کے لیے پرورش کے لیے لایا ہے، اگر کچھ خدا نہ خواستہ ہو جائے اس کا جواب دینا پڑے۔ اس لیے یہ سوچ کر حضرت بی بی حلیمہ دوبارہ مکہ جاتی ہے اور جا کر کے آمنہ سے کہتی ہے کہ بہن ایسا کرو کہ اب 4 سال مکمل ہو چکا ہے، اب اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ لو اور یہیں پر ان کی پرورش کرو، ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر کہتی ہے میری بہن، یہ تمہارے ساتھ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں نے کیسے عجوبے اور کیسے کرشمے میرے ساتھ کیسا معجزہ ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش